وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ جی بعض روایتیں ایسی ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا ثابت نہیں ہے، یعنی مسنون دعا نہیں ہے، تو کیا اس کا نام ہے بندہ وہ دعا پڑھ سکتا ہے، بس اس کو مسنون نہ سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ اپنے لفظوں میں بھی تو دعا مانگتا ہے نا۔ جب کسی کو کوئی مسنون دعا زبانی نہیں آتی اور اس کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا، تو وہ ویسے ہی بیٹھ کے اپنے لفظوں میں، اپنی زبان میں، یعنی اردو میں یا پنجابی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو ایسی دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اگر وہ دعائیں اس کو یاد ہیں یا اس نے کسی سے سنی ہوئی ہیں، اور اگر وہ دعا اپنی دعا کے اندر رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تصور نہیں کرتا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تصور کر کے نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی اچھے الفاظ ہیں، اچھے لفظوں کے ساتھ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تنگی ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ دعا کوئی ایسی جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، اس کو سنت سمجھنا اور سنت سمجھ کے اوپر عمل کرنا، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا جبکہ وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی الفاظ ہیں، بڑے اچھے الفاظ ہیں، لیکن ان لفظوں کے ساتھ بندہ اللہ سے دعا کر لے، اپنی دعا کے اندر وہ الفاظ شامل کر لے، تو ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے چھوٹی سی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اب یہ دعا کے الفاظ ہیں، بڑی اچھی دعا ہے، لیکن اس کے بارے میں محققین کا اختلاف ہے۔ اگرچہ یہ ضعیف بھی ہونا، لیکن الفاظ بڑے زبردست ہیں، تو بندہ ان لفظوں کے ساتھ، اسی طرح اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، یہ والی دعا پیارے سور کی پیاری دعا میں یہ درج ہے، مطلب کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ میرے دل کو منافقت سے، نفاق سے صاف کر دے، پاک کر دے، وعملی من الریا، اور جو میرے عمل ہیں ان کو دکھلاوے سے صاف اور پاک کر دے، مطلب کہ بڑی اچھی دعا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں بندہ اپنے دعا کے اندر بندہ کرے، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث تصور نہ کرے اس کو، تو ویسے دعائیں ہیں بطور دعا اس کو مانگے۔ اسی طرح وہ دعائے حاجت پیارے سور کی پیاری دعائیں میں ہے کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہ دعا جو ہے وہ پڑھ لے، اگرچہ وہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن اس میں الفاظ بڑے کمال کے ہیں، وہ دعا بھی سامنے رکھ لیں، کیونکہ اس روایت کو علامہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات کے اندر بھی لکھا ہے، اور بھی اہل علم محققین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، کیونکہ اس میں فائد بن عبد الرحمن ابو الورقاء الکوفی اس میں متروک الحدیث ہے، لیکن وہ دعائے حاجت کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، کمال ہیں، بہترین ہیں، تو بطور دعا ان کو استعمال کرنا حرج نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔